آج کی رات بخشش کی رات ہے. آج کی رات بخشش کی رات، نجات کی رات ہے. آج کی رات مقدر جگانے کی رات ہے. آج کی رات نصیبہ چمکانے کی رات ہے. بہت اچھے. سارے سال مانگنے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سارے سال مانگنے کے لیے ہوتے ہیں. سارے مہینے مانگنے کے لیے، سارے دن مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے. ساری راتیں مانگنے کے لیے، سبحان اللہ، سارے لمحات مانگنے کے لیے، واہ 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 واہ، سارے وقت مانگنے کے لیے. سبحان اللہ. لیکن آج کی رات کچھ خاص رات ہے. سبحان اللہ. آج کی رات خاص کچھ خاص رات ہے، مخصوص رات ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص راتیں بنائی ہمارے لیے، بے شک، ماشاء اللہ، تاکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بن جائے. ٹھیک ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. مخصوص وقت، مخصوص راتیں اس لیے بنائی گئی کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص انعام دے سکے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بابا خاص انعام دے سکے، خاص عطا ہو. دیکھیے یہ خاص راتیں کون سی ہیں؟ ایک تو آج کی رات ہے. یہ خاص رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک خاص رات لیلۃ القدر کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سبحان ایک خاص رات شب معراج کی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ ساری خاصیتیں اللہ نے رات میں کیوں رکھی؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری خصوصیت، واہ واہ. یہ ساری برکات اللہ نے رات میں رکھی. یہاں جملہ دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک جملہ آپ سب کو دینا چاہتا ہوں. وہ جملہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولی بناتا ہے، اللہ یا اللہ یا اللہ. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو درویش بنانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو فقیری عطا کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ. تو وہ رات کے پچھلے پہر، رات کے پچھلے پہر یعنی کہ آدھی رات کو اس کو ولایت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کا گہرا تعلق ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ والوں سے. دیکھیے دنیا میں جتنی بھی دکانیں کھلتی ہیں، وہ دنیا میں تجارت کی دکانیں کھلتی ہیں، دن کو کھلتی ہیں، رات کو بند ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. سودا دن کو بکتا ہے، رات کو بند ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ والوں کا سودا رات کو دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ رات کو دیا جاتا ہے. اس کی وجہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے پچھلے پہر
یعنی کہ آدھی رات کو، نیم شب کو سبحان پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. نیم شب کو، پچھلی رات کو، آدھی رات کو رب تعالیٰ کا پہلے آسمان پر نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر خدا کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندو، میں تمہارے لیے پہلے آسمان پر آ گیا، مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو، سبحان اللہ. میں خود خدا ہو کر عطا کروں گا. سبحان اللہ. میں رب ہو کر، تم مانگو گے میرا دروازہ کھلا ہے، تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن آج یہ تو عام رات کی بات کر رہا ہوں، لیکن آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہیں. سبحان اللہ. آج کی رات، اور ہر رحمت کے دروازے پر ہجوم ہے. آج کی رات اگر پتہ نہ چلے ذرا کان لگا کر سننا. اگر سر کے کان کام نہ کرے تو دل کے کانوں سے سننا، سبحان اللہ. پتہ چل جائے گا. اگر سر کے کان کام نہ کرے تو دل کے کانوں سے سننا، تو پھر آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ اے میرے بندے، میری 300 رحمت کے دروازے کھلے ہیں، میں ہر رحمت کے دروازے سے مجھے دے رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. پہلے ایک دروازہ، آج کتنے دروازے؟ 300 رحمت کے دروازے، اور 300 رحمتوں کے دروازے پر ہجوم ہے، اور اللہ ہر دروازے سے بندے کو عطا کر رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ خود اندازہ کریں کہ آج میرا مالک حقیقی اپنے محبوب کی امت پر کتنا راضی ہے، جاگنے والے پر کتنا راضی ہے، عبادت کرنے والے پر کتنا راضی ہے. دیکھیے، یہ دنیا کے جتنے بھی تاجر ہیں، یہ دنیا کے جتنے بھی سخی ہیں، ان کی سخاوت کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں. ان کی سخاوت کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں. تاجروں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، وزیروں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، شہنشاہوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، کاج کلاہوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، بادشاہوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ رات کو سوتے ہیں، ان کی حکومت دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے رات کو وہ سوتے ہیں، ان کا نظام حکومت کا وہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. تو رات جس طرح دن کی حکومت کے لوگ دن کو حکومت کرتے ہیں، رات کو وہ سو جاتے ہیں. تو رات کو دین کے حکمران وہ رات کو جاگتے ہیں، اور جاگ کر خدا کے اس دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کو بھیک مل رہی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اس لیے، اس کی وجہ کیونکہ یہ سودا ان کو پتا ہے کہ کس دروازے سے ملنا ہے. بے شک. وہ جاگتے ہیں. دیکھیے، رات کا جاگنا نفس پر بھاری ہے. رات کا جاگنا نفس پر بھاری ہے. اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم کب تک جاگتے ہیں؟ ہم رات کا پہلا حصہ جاگتے ہیں. رات کا پہلا حصہ ہم جاگتے ہیں. جب اس کے دینے کا وقت ہوتا ہے، جب اس کے دینے کا وقت ہوتا ہے، جب اس کی رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، جب وہ اپنے بندوں کو بلا بلا کر دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت بندہ خواب غفلت میں ہوتا ہے. پہلا پہر ہم جاگ کر گزارتے ہیں، اور جس پہر اس نے اپنی عطا ہمیں عطا کرنی ہوتی ہے، اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور خواب غفلت میں ہوتے ہیں.
اور جب بندہ خواب غفلت میں ہوتا ہے مالک آواز دے رہا ہوتا ہے اے میرے بندے میں تو تیرے لیے آیا تھا میں تیرے لیے آیا میری رحمت تیرے لیے میرا فضل تیرے لیے میری عنایت تیرے لیے اب تیری بد نصیبی ہے میں تجھے عطا کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں اور تو سویا ہوا ہے خواب غفلت میں ہے تو انسان یہ بد نصیبی ہے خدا کی قسم کیونکہ بد نصیبی ایسی ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا شب برات کا سوال کیا گیا فرمایا کہ دو لوگوں کے لیے بیزاری کی رات ہے دو لوگوں کے لیے بیزاری کی رات ہے بیزاری جانتے ہو کس کو کہتے ہیں دل اچاٹ ہو جانا اس سے محبت نہ کرنا ہے شب برات اور حضور غوث اعظم ولیوں کے سردار کہتے ہیں یہ دو لوگوں کے لیے بیزاری کی رات ہے پوچھا گیا کون لوگ فرمایا ایک تو وہ لوگ جو اس رات شرک کرتے ہیں وہ اس رات سے بیزار ہیں دوسرے وہ لوگ جو اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں جو غفلت میں گزار دیتے ہیں کہ رات ان کے لیے بیزاری کی رات بن جاتی ہے خدا ان کو آباد نہیں کرتا آج خدا کی قسم اپنے اس رات کی اگر اہمیت کا ہم سب کو پتا ہے لیکن ہم نے کیا کیا دنیا کے کام کاج کو اتنا اپنے سر پہ بٹھا لیا ہے کہ یار جلدی سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے کام کاج پہ جانا ہے محنت کرنی ہے مشقت کرنی ہے مزدوری کرنی ہے ہم نے فلاں کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے اسے یہ خبر نہیں کہ یہ رات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش کا بہانہ بنایا ہے تیری بخشش کا وہ کہتا ہے کہ بہانے سے میرا بندہ بخشا جائے تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا بس 2 نفل پڑے ہم نے وہ وقت گزارا وقت گزارنے کے بعد ہم چلے گئے لیکن خدا کی قسم رب کیا فرماتا ہے میں نے تو یہ رات بنائی تھی تیری بخشش کے لیے کسی بہانے سے میں تجھے بخش دوں اب اگر تو اپنی بخشش نہیں چاہتا تو میں کیا کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ باہر نکلے آپ نے ایک پہاڑ سے گزر ہوا تو آگے دیکھا ایک سفید رنگ کا پتھر اللہ کے نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر کو دیکھا وہ اتنا خوبصورت تھا اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے دل نے گواہی دی یہ پتھر خدا کی قدرت کی نشانی ہے اس کو دیکھ کر میرا رب مجھے یاد آ گیا تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کس کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام آیا اے عیسیٰ اے میرے نبی آپ اس پتھر کو دیکھ کر حیران ہو گئے اس پتھر کو دیکھ کر حیران ہو گئے کیا میں اس سے بھی بہتر تجھے کوئی چیز نہ دکھاؤں اپنی قدرت کا نظارہ نہ دکھاؤں اپنی قدرت کا کمال نہ دکھاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا باری تعالیٰ دکھا دے میں تو تیرے پتھر کو دیکھ کر حیران ہو گیا تیری قدرت کو یاد کرنے لگ گیا کیا اس سے بھی کوئی بہتر ہے فرمایا ہاں خدا کی قدرت سے وہ پتھر پھٹ گیا جب پتھر پھٹا اس سے ایک انسان باہر آ گیا ایک بزرگ باہر آیا جب بزرگ باہر آیا اس کی ایک ہاتھ میں ایک انگور کی شاخ تھی دوسرے ہاتھ میں اس کی تسبیح تھی وہ ذکر کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسان کو پتھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ کیسا انسان ہے جو پتھر پھٹا ہے پتھر سے باہر آ گیا کہ کیسے رہ رہا تھا پتھر کے اندر سانس کیسے لے رہا تھا تو پوچھا
اے بندے تو اس پتھر کے اندر کب سے ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے 400 سال گزر گئے اس پتھر کے اندر رہتے ہوئے. کتنے سو سال؟ 400 سال گزر گئے اس پتھر کے اندر رہتے ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کھاتا کہاں سے تھا؟ اس نے کہا یہ نہیں پتا، بس ذکر کرتا تھا، تسبیح پر ذکر کرتا تھا. جب بھوک لگتی تھی تو یہ انگور کی شاخ میرے سامنے آ جاتی تھی، میں کھا لیتا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت، اے امت کیا تیرا نصیب ہے خدا کی قسم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا باری تعالیٰ 400 سال ہی عبادت کرتا رہا اس پتھر کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بڑھ کر تیری مخلوق میں تیرا عبادت گزار بندہ مجھے اور کوئی نظر آیا نہیں. 400 سال ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں. اللہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ عبادت گزار یہی بندہ ہے. تو اس وقت رب کائنات نے فرمایا اے پیارے عیسیٰ تو اس کی بات کرتا ہے؟ میرا ایک آخری رسول آئے گا، اس رسول کی امت میں میں ایک ایسی رات لاؤں گا جو شب برات کی رات ہوگی. اس رات میں اس رسول کا امتی صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، میں اس کو 400 سال کی عبادت کا ثواب بتا دوں. اب آپ خود اندازہ کریں کہ آج کی رات کا عالم دیکھیے. تو یہ بخشش کا بہانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف 2 رکعت نماز پر نفل پڑھے، کہاں اس کا مجاہدہ، کہاں اس کی عبادت، کہاں اس کی ریاضت، کہاں 400 سال تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہنا، خدا کو راضی کرتے رہنا. تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہے پیارے عیسیٰ تو اس کی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے مخلوق میں سب سے بہتر یہی ہے. نہیں، میرا رسول آئے گا، اس رسول کی امت ہوگی، اس امت کو میں ایک رات عطا کروں گا جس کو شب برات کی رات ہوگی. اس رات کے اندر گناہگار امتی صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، میں اس کو 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا. تو یہ بخشش نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک آج کی رات جو شخص یہ مفت کا ایک بہانہ بنایا ہوا بخشش کا، اور ہم لوگ یہ امت کا عالم آپ مسجد کے اندر دیکھ لیں کتنی بڑی آبادی ہے. یہ ہماری غفلت کا عالم دیکھیں یہ کتنی بڑی آبادی ہے. یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی معاملے میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ ہم نے موت کو جس طرح یاد کرنا تھا اس طرح موت کو یاد نہیں کیا. ہمیں فکر ہی نہیں. ہم نے صرف جینا سیکھا ہے، مرنا نہیں سیکھا. آج کی رات خدا کی قسم ایسی راتیں بندے کو مل جائیں تو بندہ ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارتا. اس کی وجہ یہ مقدروں سے آتی ہے، یہ نصیبوں سے آتی ہے. یہ سال بعد ایک رات اللہ نے بنائی ہی ایسی ہے جس طرح سال بعد ہمارا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ ہمارا آج بجٹ جو کچھ ہم نے پیچھے کیا ہے، وہ سارا کا سارا لکھ کر اس کو مکمل کر کے اس رجسٹر کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. مولا اس نے فلاں کیا، یہ کیا، اتنا رزق، ہر چیز. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اب یہ آج ہمارا جو بجٹ پچھلا ہے وہ پیش کیا جائے گا، اس نے یہ کیا. اب اللہ نے بہانہ بنا دیا، آج کی رات کو بہانہ بنا دیا کہ اس کا بجٹ اب بند ہو گیا. بجٹ میں نے جاری کر دیا، سارا فرشتوں نے لکھ دیا. پھر رب تعالیٰ نے لکھنے کے بعد
ہر چیز کرنے کے بعد پھر یہ رات تھی، تو میں اب بھی موقع ہے، اب بھی تیرے پاس موقع ہے، اگر تم آج ہی مجھے راضی کر لے گا تو میں تیرا پچھلا بجٹ سارا ختم کر دوں گا۔ اب وہ تو لکھا جا چکا ہے، برائیاں لکھی جا چکی، حساب و کتاب لکھا جا چکا، لیکن وہ مالک کہتا میں آج بھی مٹا دوں گا، تو میرا بن تو صحیح، جب تم میرا بنے گا تو میں تیرے سال کا جتنا پروگرام ہے میں مالک ہوں، میں اس کو مٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور علیہ السلام جب یہ شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا آپ پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے یہ اس مہینے میں جتنا متواتر سے آپ روزہ رکھتے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتے، اس کی وجہ فرمایا آنے والے خدا کے مہمان کی استقبال کے لیے پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہے۔ آنے والا جو اللہ کا مہمان ہے، جو رمضان مبارک ہے، میں اس کی استقبال کے لیے، اس کے ادب کے لیے، اس کے احترام کے لیے، اس کی عزت کے لیے میں پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں، جب اس مہینے میں جب شب برات آئے گی اور میرا اعمال نامہ جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو میرا روزے دار لکھا جائے گا، میں روزے دار اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ یہ بجٹ آج کا جو بجٹ ہے اس میں اگر ہم نے غفلت کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے یہ بہانے بنائے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آج کی رات 12 نفل پڑھے، 20 منٹ کا کام، 15 منٹ کا کام، 25 منٹ کا کام، 12 نفل پڑھے آج کی رات، یہ اور نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بخشش نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نجات کا پروانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے والی رات نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیے 12 نفل انسان پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص آج کی رات 12 نفل پڑھے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ اعلام شریف اور 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ اعلام شریف اور 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھے۔ اب اس نے 2 رکعتیں پوری کی، سلام پھیرا، 12 رکعت اس نے پوری کر لی۔ اب رب کیا فرماتا ہے اور محبوب کی زبان سے کیا فرما رہا ہے؟ خدا فرماتا ہے میں 12 رکعت نفل پڑھنے والوں کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا کروں گا، 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا کروں گا۔ پھر یہاں رکے نہیں، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا 12,000 سال کی عبادت، تیری زندگی 60-70 سال ہے، 80 سال ہے، لیکن جزا کتنی دی جا رہی ہے؟ 12,000 سال کی عبادت تیرے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ پھر یہاں بھی نہیں رکے، پھر کیا فرمایا؟ 80 دن تک، 80 دن تک تیرا کوئی گناہ میں نہیں لکھوں گا اس کے صدقے، اس رات کے صدقے، اور تجھے آج کی رات ایسا کر دوں گا جس طرح تو ابھی ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اتنا پاک کر دوں گا کہ تو ایسے محسوس کرے گا کہ میں ابھی ہی پیدا ہوا ہوں، ابھی ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہوں۔ تو خدا کی قسم ہماری ساری زندگی نافرمانی بھی گزر گئی، ٹھیک ہے؟ یہ اگر آج کچھ دیر ہم فرما برداری کر لیں گے تو آج پھر ہمارا نام فرما بردار لوگوں میں لکھا جائے گا۔ ہم نے فرما برداری نہیں کی، ہم نے عمل نہیں کیا، ہم دنیا کے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کام کاج میں لگے ہوئے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ خدا کی قسم جب ذکر خدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ عقل دوڑتی ہے، عقل کے پیچھے نہ لگا کرو۔ دن میں
دنیا کے کام کاج میں عقل سے کام لے لو، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا، بالکل ٹھیک ہے، دنیا کے کام کاج میں عقل سے کام لے لو، ٹھیک ہے، لیکن جب دین کی بات آئے اس وقت عقل سے کام نہ لو، تمہیں برباد کر دے گی۔ اس وقت آپ نے عقل سے کام نہیں لینا، دنیا کے کام کاج کے وقت عقل کو استعمال کر لو۔ یہ عقل ایک ایسی چیز ہے، یہ بندے کو کیا کرتی ہے، یہ وسوسوں میں ڈالتی ہے، یہ بندے کو سلاتی ہے، بندے کو سلاتی ہے، بندے کی آنکھیں بند کرتی ہے کہ تیرا سونے کا وقت ہو گیا، اب چلا جا، اب اٹھ جا، اب سو جا، تو نے کام کاج بہت کرنا۔ یہ عقل کہتی بندے کو، یہ بندے کو سمجھاتی ہے، اس کو سلاتی ہے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ عقل نے پھیرا لگانا ہے، عقل نے یہاں پھیرا لگانا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے ہمیں سلانا ہے، اس نے ہمیں مسجد سے بھگانا ہے، اس نے حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ میرے لیے سب کے لیے عقل شے ہی ایسی ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے مجبور کرنا ہے تمہیں، مجبور کرے گی تمہیں، بس کر، نہ سن، نکل، ٹھیک؟ کیوں؟ اگر آج کی رات بندہ عقل کے پیچھے لگ گیا تو ختم ہو گیا، اگر رب کی خوشنودی میں لگ گیا تو آباد ہو گیا۔ یہ بڑے تلخ چیزیں ہیں۔ دیکھیے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قیامت آئی نہیں، اللہ کے رسول نے قیامت کے حال کو بھی دیکھ لیا اور جو کچھ اس وقت ہوگا اس کو بھی دیکھ لیا، کہ کون جنت میں جا رہا ہے، کون دوزخ سے جا رہا ہے، کون دوزخ کے دروازے سے نکل رہا ہے۔ تو حضور نے صحابہ کو فرما دیا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص ہوگا، قیامت کے دن ایک ایسا، اللہ کرے وہ میں ہو جاؤں، جس کی ساری زندگی گناہ میں گزری، ساری زندگی بربادی میں گزری، ساری زندگی عیبوں میں گزری، ساری زندگی نافرمانی میں گزری۔ اب وہ جب تول لگا، جب ترازو لگا، ترازو پر اس کے عمل، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم بدکار ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی نماز ایسی نہیں، کوئی روزہ ایسا نہیں، کوئی زکوٰۃ ایسی نہیں، کوئی حج ایسا نہیں، کوئی عبادت ایسی نہیں، کوئی عمرہ ایسا نہیں، کوئی تسبیح و تحلیل ایسی نہیں جس پر میں مان کروں کہ بس ٹھیک ہے کہ میری یہ عبادت اس کی بارگاہ میں قبول ہے۔ نہیں، عبادت سے انسان نہیں بخشا جاتا، فرض ہے، ریاضت سے تم اس ریاضت پر مان نہیں کر سکتے۔ اس آدمی نے کیا کیا، حضور واقعہ سنا رہے ہیں، ابھی ہوا نہیں، لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا ہے، حضور بتا رہے ہیں صحابہ کو۔ فرمایا اس کا جب اعمال ترازو پہ رکھا گیا تو برائیاں ہی برائیاں، نیکی بہت کم، برائیاں ہی برائیاں۔ حکم ہو گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کو دیکھ رہے تھے تو پلڑا دیکھا، پلڑا بھاری ہو گیا، گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو رب نے کیا فرمایا، اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو۔ جب اس نے یہ حکم سنا، رب کا آواز سنی تو دوڑ پڑا، جہنم کی طرف دوڑ پڑا۔ رب نے اسے دیکھا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ میری جہنم کو، میرے ہولناک اس منظر کو جانتا نہیں، یہ میں نے اس کو حکم دیا اور یہ دوڑ پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں، اسے پکڑو، اسے روکو، اسے پوچھو یہ کیا کر رہا ہے۔ فرشتوں نے اسے پکڑا، اسے پوچھا، جانتا ہے جس کی طرف تو دوڑ کر جا رہا ہے وہ منظر کیسا ہے؟ وہ جہنم ہے، وہ ہال کہتا ہے جانتا۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھی، سر جھکا ہوا تھا، شرمندگی کے مارے سر اٹھا نہیں رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا، فرشتوں جانتا ہوں کہ میں پاپی ہوں، جانتا ہوں گناہگار ہوں، جانتا ہوں میں نے ساری زندگی دنیا میں رہ کر رب کے حکموں کو توڑا ہے،
ساری زندگی دنیا میں رہ کر رب کے حکموں کو توڑا ہے، میں نے رب کو راضی نہیں کیا، ہر حکم کی نافرمانی کی ہے، لیکن آج دل میں خیال آیا، رو بھی رہا تھا، فرشتوں کو بتا بھی رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی کی، اس کے حکموں کو توڑتا رہا، آج اس نے حکم دیا ہے، اگرچہ جہنم کے جانے کا حکم دیا ہے، آج تو اس کا حکم مان لوں، سبحان اللہ، اگر ہی جہنم میں جانے کا حکم دیا، آج تو اس کے حکم کی فرما برداری کر لوں، آج تو اس کے حکم کو مان لوں، میرا نام تو پہلے ہی نافرمانوں میں ہے، تو آج اس نے جو آخری میں ہوں، یہ آخری ہی بندہ تھا، اور جہنم کے آخری ہی آرڈر اس کے لیے نکلے تھے، اس نے کہا آخری ہوں اور آخری حکم میرے لیے ہے، اور حکم بھی جہنم میں جانے کا ہے، آج تو اپنے رب کی فرما برداری کر لو، اس لیے دوڑ پڑا ہوں۔ رب نے پوچھا فرشتوں کیا کہتا ہے؟ اب رب جانتا تھا، رب نے جب دیکھا آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، رب نے دیکھا آنکھیں جھکی، سر جھکا ہوا، پشیمان پریشان کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، آج تو فرما برداری کرتا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو بلاؤ۔ اس نے دیکھو میرا مالک ہے، بے نیاز ہے، میرا رب ہے، اس نے کہا کیا کہتا ہے؟ عرض کرتا ہے بادشاہ اللہ یہ کہہ رہا ہے ساری زندگی نافرمانی کی، آج تو اس کا حکم مان لوں، آج تو اس کو راضی کر لوں، اس لیے میں دوڑ پڑا، کہیں اس حکم میں دیر نہ ہو جائے، کہیں اس حکم میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، میں اس لیے دوڑ پڑا۔ رب نے فرمایا آ جا، لوٹا، میں نے تیری پشیمانی کو بھی دیکھ لیا، تیرے رونے کو بھی دیکھ لیا، تیرے دکھ کو بھی دیکھ لیا، کہ آج تیری آنکھوں کو بھی دیکھ لیا، تیرے سر کو بھی دیکھ لیا کہ آج تیرا سر میرے آگے جھکا ہوا ہے، جا میں مالک ہوں، میں غفور رحیم ہوں، جاؤ، میں نے جہنم سے، میں نے جو جہنم کا حکم دیا تھا اب میں ہی حکم دے رہا ہوں کہ جنت الفردوس میں جگہ عطا کرو۔ سبحان اللہ، ایک حکم کی فرما برداری سے جہنمی سے جنتی ہو گیا۔ یہ مالک ہے، یہ اس کے بہانے ہیں، خدا کی قسم جب 13 شب یہ گزر گئی، کہ 13 شب جو گزری ہے، حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، جب 13 شب کو شعبان المعظم کی 13ویں شب کو جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو آواز آئی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر کے کہتے کیا ہے؟ اے پیارے رسول، اللہ کا حکم ہے کہ آج آپ نے سجدہ کیا ہے، میں نے آپ کی 1/3 امت میں نے بخش دی ہے۔ سبحان اللہ، 13ویں شب جو گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری 1/3 امت بخشی تو باقی میری امت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سجدے میں گر گئے، اللہ میری باقی امت کو بھی بخش دے۔ حضور روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھیجا کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام، میرے محبوب سے کہہ دے سر کو اٹھا، 2/3 تیری امت کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، حضور پھر سجدے میں گر گئے، پھر سجدہ کیا، جب سجدہ کیا، یہ 15ویں شب آج کی شب جب یہ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنا سر اٹھا لے، اب رو نہ، میں نے آج کی رات تیری ساری امت کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آپ جتنی شب برات آپ کی زندگی میں آئی، آپ کا معمول رہا، یہ ہم قبرستان آج کی رات جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے، آج کی رات قبروں پر جانا سنت مصطفیٰ، آج کی رات وہاں جا کر دعا مانگنا سنت مصطفیٰ، وہاں جا کر مرنے والوں کو ان کے حق میں دعا کرنا سنت مصطفیٰ۔ اللہ آج کی رات مرنے والوں کو تمہاری دعا کے صدقے اگر کسی جگہ پر کوئی گناہ ہے تو اللہ بخش دیتا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آج کی رات گئے،
یہ باری تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اپنی ہر بیوی کو اپنا وقت دیتے تھے، ایک رات دیتے تھے. یہ باری تھی جس باری میں شب برات آ گئی. تو جب یہ رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے، اٹھ کر چل دیے. خاموش سے اٹھے اور چل دیے. کہاں گئے؟ جنت البقیع قبرستان. جب وہاں پہنچے، وہاں گئے تو اما عائشہ حیران ہو گئی، مومنوں کی ماں بڑی کہ حضور باری میری تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بغیر بتائے اٹھ کر چلے گئے، پیچھا کیا. ہاں مومنوں کی ماں ہو، عورت عورت ہوتی ہے، عورت عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بخشش کے بہانے نہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیچھے گئی تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع میں آسمان کی طرف آپ نے اپنا چہرہ مبارک کیا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، رو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر مومنوں کی ماں کھڑی ہو گئی. حضور نے دیکھا اما عائشہ پیچھے. فرمایا عائشہ تجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ میں کسی اور کے پاس چلا گیا؟ نہیں، محمد ایسا کر سکتا نہیں. اب آ ہی گئی ہے تو دیکھ، آج وہ رات ہے جس میں خدا کی رحمت کے 300 دروازے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. آج کی رات میں ان مرنے والوں کے لیے میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کی بخشش کا سامان لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. آج تو بھی ہاتھ اٹھا لے، جو رب سے مانگتی جائے گی تیرا خدا آج کی رات تجھے عطا کرتا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے آج کی رات جس طریقے سے بھی ہو، قبرستان بھی جاؤ، وہاں جا کر دعا بھی مانگو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. باپ چلا گیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا مانگو. ماں چلی گئی، اس کے لیے دعا مانگو. عزیز و اقارب چلے گئے، اس کے لیے دعا مانگو. آج کی دعا تمہاری ضائع نہیں ہوگی. جس قدر مانگتے جاؤ گے تمہارا پروردگار تمہیں اسی قدر عطا کرتا جائے گا. اس لیے آج ہم کوشش کریں کہ کم از کم 12 نفل تو آپ لازمی پڑھ لو، ٹھیک ہے. باقی جتنا پڑھ سکو، کوئی خلوت میں پڑھتا ہے، کوئی جلوت میں پڑھتا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی بھی عبادت آج کی رات اگر کر لو گے، جاگ لو گے، تو اس کا فائدہ تمہاری ذات کو ہی ہوگا. کیونکہ مالک آج اس نے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ یونس صاحب مسجد میں آ گیا، بس آ گیا، اس نے ذکر کیا، اللہ نے بخش دیا. فلاں آ گیا، اللہ نے بخش. یہ اس کے بہانے ہیں، بخشش کے بہانے ہیں. کسی کو کسی طریقے سے معاف کر رہا ہے، کسی کو کسی طریقے سے معاف کر رہا ہے. آج کی رات یہ بات سے نشین کر لو، آج کی رات کینہ پرور کی نجات نہیں ہوتی. آج جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے، آج کی رات شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے. دیکھو اب یہ جو کام ہم کرتے ہیں، آج کی رات سود کھانے والے کی معافی نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے. آج کی رات جھوٹ بولنے والے کی معافی نہیں ہوتی جب تک آج کی رات وہ سچی توبہ نہ کرے. اب یہ چیزیں غیبت یہ ہماری زندگی میں شامل ہو گئی، جھوٹ ہماری زندگی میں شامل ہو گیا، یہ برائیاں، یہ سود ہماری زندگی میں شامل ہو گیا، جس کو ہم پرافٹ کا نام دیتے ہیں کہ میں نے تو کاروبار پرافٹ کے لیے کیا ہوا، میں نے تو یہ کیا وہ کیا. ٹھیک ہے، اب ہمارا کیا کریں، ہمارا ملک ہی اس کام میں شامل ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے، اب لیکن جتنا ہو سکے ہم بچ تو سکتے ہیں، ہم اپنی ذات کو تو بچا سکتے ہیں،
ہم وہ کام کریں جس سے ہماری ذات بچ جائے. تو آج اگر اور کچھ نہ کر سکو اتنا تو کر لو کہ سچے دل سے آج معافی مانگ لو اور یہ عہد کر لو کہ اللہ آج معاف کر دے، میری برائیوں کو بھی معاف کر دے، بے حیائیوں کو بھی معاف کر دے، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، جتنے پیچھے جھوٹ بولے سب کو معاف کر دے. مولا سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے اس پر قائم رہنے کی توفیق بھی عطا کرنا. جب قائم رہنے کی توفیق کی آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا کرے گا، اور جس کو ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے ہمیں چاہیے آج کی رات جاگ کر گزارو، عبادت میں گزارو، کوشش کرو. آج کے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے شب برات کی رات کو ساری رات جاگا، بیدار ہوا، اپنے رب سے مانگا، دنیا کو دیکھ کر پچھتاتی ہے، جتاتی ہے. وہ رب ہے، اس سے مانگو گے تو وہ نہ جتائے گا نہ پچھتائے گا، جوڑیاں بھر بھر کر تمہیں عطا کرے گا. لیکن یہ کوشش کر لو کہ آج کی رات اس سے مانگو، دل کھول کر مانگو، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اس کی رحمت برسائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ رات ہے جس میں اس کی رحمت تمہیں تلاش کرتی ہے. یہ وہ رات ہے جس میں ہر چیز لٹائی جاتی ہے. تو جب وہ لٹا رہا ہے، برسا رہا ہے، کوئی چیز چھپا نہیں رہا، تو ہمیں لوٹنا بھی چاہیے. اس کی رحمت جو برس رہی ہے وہ لینی بھی چاہیے. تو وہ کس طریقے سے ملے گی؟ لیکن آج صرف ایک ذہن ضرور رکھ لو، اگر کسی کے متعلق آپ کے دل میں کوئی گدورت ہے تو وہ نکال دو، کوئی کینہ ہے تو نکال دو، کوئی دشمنی ہے تو نکال دو، کوئی بغض ہے تو نکال دو. اگر وہ نہیں نکالتا نہ نکالے، لیکن آپ تو نکال دو، کیونکہ یہ بہت بڑی رات ہے. اگر کسی نے زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دو. اگر آپ یہ سارے کام آج کی رات ذہن بنا کر لیں گے تو پھر مالک نے اس کی جزا کیا دینی ہے؟ تیرے پچھلے سارے گناہ بھی دھو دے گا اور پھر تیرے مقدر میں جنت کو لکھ بھی دے گا. سبحان اللہ. اس لیے آج کی رات جاگو، بیدار رہو، خدا کا جتنا ذکر کر سکو کرو. ٹھیک ہے، ایک رات تو ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے اگر ہم اس میں کوشش کریں گے اپنے رب کو منانے کی. ارے بندہ ماننے میں بڑا ٹائم لگاتا ہے، بندہ ماننے میں بڑا ٹائم لگاتا ہے، لیکن مالک ماننے میں ٹائم نہیں لگاتا. وہ کہتے ہیں بول میرے بندے مان کیا مانگتا ہے، تم مانگتا جائے گا، میں خود خدا ہو کر تجھے عطا کرتا جاؤں. اس لیے آج صرف کہنے کا مقصد یہ تھا، بتانے کا مقصد یہ تھا. آپ نصیبوں والے ہیں، خدا کی قسم. ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو دنیا کی کاموں میں مست ہیں. چلو اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق دی، ہم آئے. ٹھیک ہے، جتنا ہو